بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدیوں پہلے کی بات ہے، ایک عظیم سلطنت پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی سلطنت وسیع و عریض تھی، مال و دولت، جاہ و جلال اور شان و شوکت میں بے نظیر تھا۔ محل کی بلند و بالا دیواریں، خادموں کی قطاریں، قیمتی لباس، نایاب زیورات، خوشبودار عطر اور نفیس کھانوں کی افراد، یہ سب کچھ اس کے روز و شب کا معمول تھا۔ ہر صبح اس کے دربار میں وزیروں، مشیروں، درباریوں کی حاضری ہوتی۔ وہ ایک عظیم الشان حکمران تھا، لیکن اس کی زندگی اللہ عز و جل کی یاد سے خالی تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی ماند پڑ چکی تھی۔ دنیا کی محبت نے دلوں کو چھپا رکھا تھا اور انسان اپنی خواہشات کا غلام بن چکا تھا۔ ایسا ہی کچھ حال اس بادشاہ کا بھی تھا۔ ایک دن جب فجر کے وقت ہوائیں نرم چل رہی تھیں اور رات کی تاریکی آہستہ آہستہ ہٹ رہی تھی، بادشاہ اپنے محل کی چھت پر تنہا کھڑا تھا۔ اس کے قدموں میں دنیا تھی، لیکن اس کی نگاہیں آسمان کی طرف تھیں۔ اس نے غور کیا کہ جس دنیا پر وہ فخر کرتا ہے وہ فانی ہے، جس دولت پر ناز کرتا ہے وہ فنا ہونے والی ہے۔ اس نے اپنے دل سے سوال کیا، یہ سب کچھ کب تک میرے پاس رہے گا؟ کیا موت میرے دروازے پر دستک نہیں دے گی؟ دل کی دنیا میں پہلی بار ایک ہلچل سی پیدا ہوئی۔ عیش و عشرت کے درمیان ایک عجیب بے چینی نے گھر کر لیا۔ وہ سوچنے لگا، میں نے اپنی زندگی کس کام میں گزار دی؟ اللہ عز و جل کی بندگی سے غافل، نافرمانیوں میں گم، کیا میں اسی طرح اپنے رب کے سامنے جا سکوں گا؟ اسی لمحے ایک نورانی فیصلہ اس کے دل میں اترا، توبہ کا فیصلہ۔ اسی رات جب لوگ نیند کی آغوش میں تھے، بادشاہ نے چپکے سے اپنا قیمتی لباس اتارا، تاج کو ہاتھ میں لیا اور خاموشی سے محل سے نکل پڑا۔ اس کے دل میں دنیا سے بیزاری اور رب کی طرف رجوع کی تڑپ تھی۔ وہ چلتا رہا، بنا کسی آرام کے، بنا کسی ہم رکاب کے۔ رات بھر کا سفر طے کرتے کرتے صبح کے وقت وہ اپنے ملک کی سرحد سے باہر نکل چکا تھا۔ وہ ساحل سمندر کے کنارے ایک سنسان مقام پر آ گیا۔ وہاں نہ کوئی جاہ و جلال، نہ تخت و تاج، نہ نوکر، نہ غلام۔ اب وہ خود اینٹیں بناتا، محنت مزدوری کرتا، جو کچھ کماتا اس میں سے تھوڑا خود کے لیے رکھتا، باقی سب صدقہ کر دیتا۔ اس نے دنیاوی لباس اتار کر زہد و تقویٰ کا لباس پہن لیا تھا۔ کافی عرصہ یوں ہی گزر گیا۔ اس کی زندگی سادگی، قناعت اور عبادت میں ڈھل چکی تھی۔ اب وہ ایک نیک، متقی اور عز و جل کا سچا بندہ بن چکا تھا۔ اسی دوران اس کی خبر اس علاقے کے بادشاہ کو پہنچی جس کی سلطنت میں وہ اب رہتا تھا۔ جب بادشاہ کو معلوم ہوا کہ ایک شخص جو کسی زمانے میں خود بادشاہ تھا آج دنیا کو چھوڑ کر عبادت میں مشغول ہے، تو اس کے دل میں اشتیاق پیدا ہوا کہ میں اس کو ملنا چاہتا ہوں۔ اس نے ایک اپنا قاصد کو بھیجا کہ جا کر اس کو بلا کر لاؤ، مگر اس نیک شخص نے پیغام سن کر کہا، بادشاہ کو مجھ سے کیا کام؟ میں دنیا سے الگ ہو چکا ہوں اور اب صرف اپنے رب عز و جل کی طرف متوجہ ہوں۔ قاصد نے واپس جا کر بادشاہ کو سارا ماجرا سنایا۔ بادشاہ نے دوبارہ قاصد بھیجا، اس بار بھی وہی جواب ملا۔ اب بادشاہ خود چل کر اس نیک شخص کے پاس آیا۔ جب وہ شخص دور سے بادشاہ کو آتا دیکھتا ہے تو وہ بھی وہاں سے دوڑ لگا دیتا ہے تاکہ دنیا کی کوئی چلک دوبارہ اس کے دل میں نہ کر لے، لیکن بادشاہ بھی اس کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ بالآخر وہ نیک شخص نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے۔ بادشاہ بلند آواز سے پکارتا ہے، اے اللہ کے بندے، میں تجھ سے کچھ نہیں چاہتا، صرف ملنا چاہتا ہوں، تو مجھ سے خوف زدہ نہ ہو۔ یہ آواز سنتے ہی نیک شخص لوٹ آتا ہے۔ بادشاہ اس کے قریب آ کر کہتا ہے، اللہ تجھے برکت عطا فرمائے، تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے، میں فلاں ملک کا بادشاہ تھا۔ جب میں نے سوچا کہ یہ سب دنیاوی نعمتیں فنا ہو جائیں گی تو میں نے توبہ کی، سب کچھ چھوڑ دیا اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس کے بعد وہ درد ذیل اشعار پڑھتا ہے۔ اشعار یہ پڑھتا ہے، وہ ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی، جہاں طاق میں ہو ہر گھڑی اجل بھی۔ بس اب اپنے اس جہل سے تو نکل پی، یہ جینے کا انداز اپنا بدل پی۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ یہ اشعار سن کر دوسرا بادشاہ جھوم اٹھا۔ اس نے کہا، میرے بھائی، تو نے جو کچھ کیا میں اس سے بھی زیادہ اس کا محتاج ہوں۔
اس نے فوراً، جو دوسرا بادشاہ ملنے آیا تھا، اس نے فوراً اپنے گھوڑے سے اتر کر اسے وہیں چھوڑ دیا اور اس نیک شخص کے ساتھ عبادت اور زہد کی زندگی اختیار کر لی۔ اب دونوں بادشاہ ایک ساتھ رہنے لگے۔ وہ صبح و شام رب کی عبادت میں مشغول رہتے، کبھی قرآن کی تلاوت کرتے، کبھی سجدوں میں گر کر آنسو بہاتے۔ ان کے دل دنیا سے مکمل کٹ چکے تھے، ان کے دلوں میں اب صرف آخرت کی تڑپ تھی۔ دونوں کی ایک ہی دعا ہوتی، اے ہمارے رب، ہمیں ایک ساتھ موت دینا، ہمیں جدا نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ دونوں ایک ہی دن اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کی قبریں بھی ساتھ بنائی گئیں، گویا زندگی میں بھی ساتھ اور مرنے کے بعد بھی ساتھ ساتھ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، وہ یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اگر میں مصر میں ہوتا تو ان کی قبروں کی وہ نشانیاں تمہیں دکھاتا جو اللہ کے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی تھیں، میں تمہیں ان کی قبروں کی ضرور پہچان دکھاتا۔ یہ واقعہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان کردہ ہے، اور انہوں نے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ سنا تھا۔ یہ پکا واقعہ ہے، کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حقیقتاً دنیا کی زندگی جو ہے عارضی ہے، دنیا کا عیش و عشرت آرام یہ عارضی ہے، یہ ایک دن ختم ہونے والا ہے، اور جو انسان آخرت کی تیاری میں نیک عمل کرتا ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ تو ہمیں بھی اس دنیا کے دھوکے سے نکل کر آخرت کی تیاری میں لگنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی تیاری میں لگنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔